السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم لوگ سورہ ابراہیم پڑھ رہے تھے، آیت 13 سے انشاءاللہ تعالی ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور جو کافر تھے، جو کفار تھے، انہوں نے اپنے رسولوں کو کہا، دھمکی دی۔ کیا دھمکی دی؟ لنخرجنکم، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، خارج کر دیں گے، باہر نکال دیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے، اپنے ملک سے، اپنے ایریے سے۔ پہلی دھمکی کیا دی کہ لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، او یا لتعودن، عود لوٹنے کو کہتے ہیں، واپس آنے کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا کہا کہ یا تمہیں لوٹ آنا ہوگا فی ملتنا، ہماری ملت میں، یعنی جو ان کا دین تھا اس کے مطابق انہیں پھر چلنا ہوگا۔ دوسری شرط یہ لگائی، دوسری دھمکی یہ دی، یا تمہیں لوٹ آنا ہوگا ہماری ملت میں، ہمارے دین میں۔ فاوحا الیہم، اب رب تسلیاں دے رہے، بتا رہے اپنے محبوب کو۔ یہاں تو رسول اللہ کو بھی تسلی دینا مقصود ہے نا، کہ ادھر انہوں نے دھمکی دی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان کی طرف، یعنی رسولوں کی طرف وہی بھیجی، ربہم، ان کے رب نے، لنہلکن، کہ ہم ضرور تباہ کر دیں گے، کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے۔ کن کو؟ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، ظالمین، ان ظالموں کو۔ فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، بس ہم نے ان کی طرف، یعنی ان کے رب کریم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ مت گھبراؤ، ہم ان ظالموں کو تباہ کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، سکونت، رہائش، آبادی، لَنُسْكِنَنَّكُمْ، کہ ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے۔ فرمایا کہ ہم یقیناً تمہیں ان کے ملک میں انہیں برباد کرنے کے بعد آباد کریں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہر اس شخص کے لیے، یہ اس ٹائم سے قیامت تک کے لیے، یہ ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے، نصرت ہے، کامیابی کی سند آپ کہہ سکتے ہیں۔ خوف، خوف سے، خوف اردو کا لفظ ہے، ڈرنے کو کہا جاتا ہے۔ مقام، مقام ہوتا ہے نا جگہ، کھڑے ہونا، روبرو ہونا، مقامی، میرے روبرو کھڑے ہونے سے۔ یہ وعدہ نصرت، یہ کامیابی کا جو سند ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ وخاف، اور خائف ہے، وعید، وعید ہوتے اعلان کو کہا جاتا ہے، جیسے بتا دیں میرے وعدے کا عذاب یہاں مراد ہے۔ وخاف، وعید، اور خائف ہے میری دھمکی سے۔ واستفتحوا، واستفتحوا کا معنی ہوتا ہے کہ چاہنا، کامیابی کو، فتح کو چاہنا، تو یہاں معنی یہ ہوگا، اور انہوں نے حق کی فتح کے لیے التجا کی۔ یہ قرآن کریم کی ہی ایک آیت تھی جس کا یہ ترجمہ ہے۔ واستفتحوا، اور انہوں نے حق کی فتح کے لیے التجا کی، رسولوں نے یہ التجا کی تھی جو قبول ہوئی۔ وخابا، اور نامراد ہو گئے، اور خواب ہو گئے، اور کیا ہو گئے؟ نامراد ہو گئے۔ وہ جنہوں نے دھمکیاں دی تھیں تو وہ نامراد ہو گئے۔ کلو، ہر، جبار، جبار کہتے ہیں سرکش کو، یعنی ایسا متکبر شخص جو اپنے اوپر کسی کا حق نہ سمجھتا ہو، اس کو کہتے ہیں جبار۔ یہاں ان کو مراد ہے، یہ تو ایک نام بھی ہے نا، ذرا بتائیں کس کا ہے؟ رب کریم کا، وہ جبار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ عنید، عنید منکر حق کو کہا جاتا ہے، جو ضدی ہوتا ہے۔ عنید ضدی کو کہا جاتا ہے، اور منکر حق کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ راہ راست سے منہ موڑنے والا۔ اور ہر سرکش منکر حق نامراد ہو گیا۔
اس ٹائم بھی اور یہ قیامت تک بھی یہی والا اعلان ہے. من ورائہ، ورا آگے کو بھی کہتے ہیں پیچھے سے بھی کہتے ہیں، جہنم جہنم، من ورائہ جہنم، اس کے بعد یعنی اس نامرادی کے بعد جہنم ہے. ویسقا، یسقا نمازی استسقاء کہتے ہیں نا، کس کے لیے؟ وہ پانی کے لیے جو دعا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے. ویسقا، اور انہیں پلایا من ماء صدید، صدید کہتے ہیں خون اور پیپ کو، یعنی ایسی پیپ جس میں خون ملا ہوا ہو. پہلے کیا بتایا؟ من ورائہ جہنم، اس نامرادی کے بعد جہنم ہے. اور دوسرا ویسقا من ماء صدید، اور انہیں کیا پلایا جائے گا؟ خون اور پیپ کا پانی انہیں پلایا جائے گا. یتجرعہ، وہ ایک ایک گھونٹ بھریں گے. اب لفظی معنی ہوتا ہے اس کا، یعنی پیاس کی شدت کے باعث وہ پینے پر مجبور بھی ہوں گے، لیکن اس بدبودار، بد ذائقہ اور کھولتی ہوئی پیپ کو پیئیں تو کیسے؟ کیوں کر حلق سے نیچے اترے تو کیسے؟ ایک آدھ گھونٹ نا، اور وہ بھی بڑی مشکل سے. تو یہ مانا ہوا ہے کہ وہ ایک ایک گھونٹ بھریں گے. اور حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس طرح کا وہ پانی ہوگا کہ اس سے سارا کچھ وہ جل جائے گا. انشاءاللہ وضاحت میں ہم لوگ مزید پڑھیں گے. ولا یکاد یسیغہ، اور نہ اسے حلق سے نیچے اتار سکیں گے. اساغ کہتے ہیں خوشگوار سمجھنا. یہاں پہ لا یکاد یسیغہ، اور وہ اس پیپ والا جو پانی ہے اس کو حلق سے نیچے نہیں اتار سکیں گے. تو پھر کیسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے جاتا ہے نا. تو فرمایا کہ وہ مشکل ایک ایک گھونٹ بھرے گا اور حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان، ہر سمت سے، ہر مکان سے، ہر طرف سے. اور اس کے پاس موت ہر سمت سے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی مشکل ہو تو کہتے ہیں لما لما مرا، کہا جاتا ہے وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ نہیں مرے گا. آپ کو پتہ ہے کہ موت کو بھی تو مار دیا جائے گا. حدیث طیبہ میں آتے ہیں نا، موت کو مار دیا جائے گا. تو جنتیوں کے لیے تو خوشخبری ہے کہ ان کو موت نہیں ہوگی، اور جو جہنمی ہیں ان کے لیے تو ایسی خبر ہے کہ ان کو تو اب موت بھی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ حدیث طیبہ میں رسول اللہ نے ہمیں فرمایا. تو ہم نے تو جنت میں رہنا ہے نا، تو جنت کوئی عام سی چیز ایسے مل جائے کہ نہیں، تھوڑی کاوش بھی تو کرنی پڑے گی. تو آپ نے کاوش بھی کرنی، کوشش بھی کرنی. اور آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، کون سا؟ یہی والا. تو آپ ہمارے ساتھ مل کے کوئی بھی نیکی کا کام کر سکتے ہیں، فارورڈ کر کے، سن کے. یہ بھی ہمارے اوپر آپ کا احسان ہی ہوگا. اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے، کیونکہ سارے مل کے جنت میں جائیں گے نا، ایک جتھا ہوگا ہمارا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے بھی عذاب کیسا؟ غلیظ، سخت، بہت سخت. اور اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوگا. دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ان کو پانی پلایا جائے گا کیسے؟ وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ بھرے گا اور حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا. اور آئے گی اس کے پاس موت ہر سمت سے، اور وہ مرے گا نہیں. اس کے علاوہ اس کے پیچھے ایک اور عذاب بھی ہوگا. مثل الذین کفروا بربہم، یہ ان لوگوں کے لیے مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. اعمالہم، ان کے اعمال. اب ان کے اعمال کا حشر کیا ہونے والا دیکھیے. کرامات، کرامات کہتے ہیں راکھ کی ڈھیر کی طرح. کرامات کس کو کہتے ہیں؟ راکھ کی ڈھیر کی طرح. جیسے آپ ایندھن کے طور پہ یوز کرتے ہیں نا، گوبر، اس کو جلاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی راکھ ذرا آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے. اشتدت، تیزی سے اڑا کر لے گئی، بہر ریح، ریح یعنی تیز جو ہوتی ہے نا آندھی، بہر ریح جس سے ہوا یا تند لے جائے. فی یوم، یوم کہتے ہیں دن کو، آصف کہتے ہیں سخت آندھی کو. عین صاد فا اس کا روٹ ورڈ ہے. کھیتی کے جو پتے ہوتے ہیں نا کاٹ لیے جاتے ہیں، پھر خشک نباتات جو ایسے ٹوٹ جاتی ہے اور پھر چورا چورا ہو جاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں بھی سورۃ الرحمن میں آتا ہے والحب ذو العصف والریحان، اور اناج اور اس کے چھلکے کے اندر یہ ساری باتیں آپ وہاں سے آپ کھول کے دیکھیے. پھر سورۃ الفیل میں ہم نے پڑھا تھا کاسف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھس. وریح عاصف، سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، یعنی ہر چیز کو توڑ کر جس طرح بھس کی طرح بنا دے. تو ریح یہاں پہ معنی کیا ہے کہ ہلاک اور بربادی جیسے کہا جاتا ہے، ہلاکت بربادی جیسے بہت زیادہ ہو جاتی ہے.
فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، جو کافر ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے راکھ کا ڈھیر اور جسے تیز ہوا یعنی تند ہوا تیزی سے اڑا لے گئی کس دن؟ سخت آندھی کے دن، یعنی سخت آندھی کے دن راکھ کو تیز ہوا اڑا کر لے گئی. یہ ہے مثال ان کی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کتنا ہی زیادہ نالج کیوں نہ ہو، کمرہ امتحان میں کون بیٹھتا ہے جس نے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہوتی ہے، اس کا نالج تب کام آتا ہے. ویسے تو نالج ہر جگہ کام آتا ہے، لیکن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا نا، وہی کمرہ امتحان میں بیٹھیں گے، تب حساب و کتاب ہوگا اور پھر جنت کا فیصلہ کیا جائے گا. تو اگر نہیں رجسٹریشن کروائی ہوئی تو یہاں تو سراغ کی طرح بتایا گیا اعمال ہیں. جیسے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے، اب وہ غریبوں کی فلاح کے لیے، بچوں کے لیے اور بہت کچھ واقعی یہ کام کر رہے بھی ہیں. پہلے مسلمان بھی کیا کرتے تھے، اب تو مسلمان سو گئے نا بیچارے، ٹک ٹاکر ہو گئے ایسے لولے لنگڑوں کی طرح، یعنی مردے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بس چل پھر رہے ہیں، یعنی چلتے پھرتے مردے جن کو کہا جاتا ہے. نہ ہماری نوجوان لڑکیاں اس قابل ہیں کہ ان کو ایز اے مسلمان ہم رول ماڈل لیں، اور نہ ہی ایسے کوئی نوجوان ہمیں مرد نظر آتے ہیں جن کو ایز اے رول ماڈل لیا جائے. ہاں الحمدللہ دین کا کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسے اچھے لوگ ہیں تبھی تو دنیا قائم ہے. باہر طور پر فرمایا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے بھلے وہ کتنے اچھے کام کریں، دنیا میں ان کے واقعی ان کو ریوارڈ دیا جائے گا کہ یہ اچھا کام کریں، یہ کریں، وہ کریں، لیکن چونکہ انہوں نے لا الہ نہیں پڑھا، رجسٹریشن نہیں کروائی، ان کا کمرے امتحان میں بیٹھنا نہیں ہوگا، سوال و جواب نہیں ہوں گے، تو سیدھا وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر. ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کتنا نالج کیوں نہ ہو اس کو جاب نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. فرمایا لا یقدرون، نہ حاصل کریں گے، مما اس سے جو کسب انہوں نے کمایا، علی شیء کوئی فائدہ. وہی بات یہاں بھی کری جائے گی، ان اعمال سے جو انہوں نے کمائے تھے کوئی فائدہ حاصل نہیں کریں گے. ذالک هو الضلال البعید، بعید جیسے بہت دوری کو کہا جاتا ہے، قریب نزدیکی کو کہا جاتا ہے، بعید بہت بڑی. یہ اعمال کا اکارت جانا، ضائع جانا بہت بڑی گمراہی ہے، یا بہت پرلے سرے کی دور کی گمراہی ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، حق یعنی حق اور تدبیر کے ساتھ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو ہلاک کر دے، تم سب کو لے جائے. یذہبکم نابود کر دے، تمہیں ختم کر دے تمہیں. وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، جب تمہیں ختم کرے گا تو پھر اچھی سی مخلوق بھی آئے گی. تو بتایا جا رہا ہے اگر وہ چاہے تم سب کو ہلاک کر دے اور لے آئے کوئی نئی مخلوق. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، عزیز جہاں مانا مشکل کے ہیں، یعنی کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وَبَرَزُوا، اور حاضر ہوں گے اور کھڑے ہوں گے، اور حاضر ہوں گے کھڑے ہوں گے، للہ جمیعا، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے. کون؟ چھوٹے بڑے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. فقال، تو کہیں گے ضعفاء، جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. کن سے کہیں گے؟ للذین استکبروا، ان سے جو متکبر تھے، ان سے جا کے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، جیسے اتباع کرنا، فبردار تھے. وہ متکبروں سے جا کے کہیں گے اے سردارو، ہم نے تو ساری امت تمہاری اتباع کی، فبرداری کی ہے، فبردار رہے ہیں. انتم مغنون عنا، مغنون کہہ سکتے ہیں بچا سکتے ہو، غنی کر سکتے ہو، دور کر سکتے ہو، عنا ہم سے، من عذاب اللہ من شیء، یعنی عذاب الہی میں سے تم کچھ بھی ہمیں بچا سکتے ہو. کتنی بے بسی ہے. بس کیا آج تو ہمیں بچا سکتے ہو عذاب الہی سے؟ تھوڑا سا کچھ بھی. ادھر دیکھیں رسول اللہ کو ماننے والے، ادھر نہ ماننے والوں کی تو یہ ہے کہ ان کے پاس آئیں گے وہ تو کچھ کر بھی واقعی نہیں سکیں گے، اور رسول اللہ کے پاس آئیں گے. بہت لمبی حدیث طیبہ ہے، وضاحت میں ہم پڑھیں گے. اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے اور پھر جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو رسول اللہ کیا فرمائیں گے؟ ہاں میں ہوں نا، ہاں میں ہوں نا، اور وہ شفاعت کریں گے. تو فائدے میں کون رہا؟
جنہوں نے مان لیا، اور جنہوں نے نہیں مانا تو وہ جو گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کی تو یہی حالت ہوتی ہے نا. ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے. قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ کیا کہیں گے؟ اب یہاں بات سمجھیے، وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے. سواؤن، اب سوا ہے، برابر ہے، سوا سوا جیسے عام روٹین میں بھی بولا جاتا ہے، برابر ہے. علینا، ہم پر، اجزینا جیسے جزا فضا کرنا، بے صبری کے ساتھ رونا دھونا یا اس طرح کی. یہ تو اردو کا لفظ ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے، یعنی کسی بے صبری کا مظاہرہ کرنا، غم کا اظہار کرنا وغیرہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ اب برابر ہے ہمارے لیے، خواہ ہم گھبرائیں، ام صبرنا یا صبر کریں، ما لنا من محیص. محیص کہتے ہیں کوئی راہ فرار، محیص کہتے ہیں رہائی کی جگہ، چھٹکارے کی جگہ، کوئی رہائی کی جگہ، فرار کی جگہ نہیں ہے. کہتے ہیں خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے آج کوئی راہ فرار نہیں ہے. اب شیطان جس کی وجہ سے لوگ تباہیوں کی طرف چلے گئے، حالانکہ قرآن کریم میں تو ہمیں بار بار بتایا گیا نا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن ہم ہیں کہ مرضی کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ہدایت خاص عطا فرمائے. وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، کیا کہے گا؟ قضی الامر، فیصلہ تو ہو چکا. قضی الامر ان اللہ وعدکم، اب فیصلہ ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہی وعد الحق ہے، وہی سچا وعدہ ہے. اب شیطان تو کہے گا نا کہ جو اللہ کا وعدہ تو اسے آج بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. دوبارہ سنیے، اور سب کی قسمت کا فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ سچا تھا. وعدتکم، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، خلاف ہونا، پورا یعنی وعدہ خلافی کرنا، پورا وعدہ نہ کرنا. فاخلفتکم، بس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی. اب شیطان کہے گا اللہ کا وعدہ سچا، کیونکہ وہ تو دیکھ چکے ہوں گے، اور آپ کہتے ہیں میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، بس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی. وما کان لی علیکم من سلطان، سلطان کہتے ہیں گواہ کو، زور کو، طاقت کو. اب وہ کہے گا کہ میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تو تم کو دعوت دی تھی کفر کی طرف، گناہوں کی طرف. یہاں تو کفار کو کہا جاتا ہے نا، ابھی بھی دیکھیں گناہوں کی دعوت تو وہ دیتا ہے، وہ زبردستی تو آپ کو نہیں نا لے کے جاتا ہے، وہ تو دعوت دیتا ہے. فاستجبتم، اور تم نے قبول کر لی میری. اب شیطان دیکھو کیسا وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا تھا نا، تمہیں نہیں تھا میرا زور تم پر کچھ بھی، مگر یہ کہ میں نے تو تم کو کفر کی دعوت دی اور تم نے فوراً میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی، سو مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے کیوں کہتے ہو. پھر کہتے ہیں ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، آج میں تمہارا کوئی بھلا نہیں کر سکتا، میں مدد تو نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں آج تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا اور نہ تم میری کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں اس امر سے کہ تم نے اس سے پہلے مجھے شریک بنایا. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس لیے تو اہل ایمان کو کہا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، مارکیٹ نہ بنا لو کہ جیسے مارکیٹ میں جاتے ہیں مرضی ایک ٹرالی لی، مرضی کی چیزیں ڈالی اور باقی چھوڑ دی. یہ مارکیٹ نہیں ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ مکمل نظام حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. تو پورے کے پورے داخل ہو جو، یہ نہیں کہ میری مرضی ہے تو اس کو
لے لو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ والا حکم میں اس کو چھوڑ دوں، نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور پھر یہ بھی کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو. یہ آپ کو مجھے سب کو کہا جا رہا ہے، بتایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو کیا فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. پھر مزید آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہمیں دھوکے میں تو ڈال رہی ہے، یہ اٹریکشن وہ اٹریکشن. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوستیوں میں سے ہو جائیں، یعنی اکیلے وہ نہ جائے، سارے مل مل کے جائیں. اب آپ کے پاس، میرے پاس یہ ٹائم ہے، چاہے تو ہم یہ بات مان لیں، چاہے تو وہ مان لیں. تو مجھے امید ہے کہ ہم سارے اللہ کی بات مانیں گے. اللہ کے مانیں گے تو کیا ملے گی؟ جنت، اور دنیا میں کامیابی. جیسے شیطان دل میں ڈال دیتا ہے نا کہ اس سے تھوڑا سا فائدہ ہوگا، جیسے قرآن کریم میں نے آپ کو پڑھایا تھا ویل للمطففین، اور اس کے علاوہ جو صورتیں ہم لوگ پڑھے تھے، یاد آیا آپ کو کن کن لوگوں کے لیے ہلاکت تھی؟ اور وہ جو قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، کیا وہ بڑی بڑی وہ خیانتیں کرتی تھی؟ نہیں. آپ کو سارا امید ہے یاد آتا ہوگا. خالی ڈنڈیاں مارتی تھی. آج بھی وہ جو ناپ تول میں جو کمیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا بڑی بڑی چیزیں لے لیتے ہیں؟ نہیں، بس کلو کی ہوتی ہے چیز. تھوڑی سی ڈنڈی ماری تو ایک تھوڑی سی سرسائی ہے، تھوڑی سی چیز تو بندے کے پلے میں آتی ہے، باقی تو تباہی ہاں ضرور آتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو شیطان تو بہت کچھ ہوشیاری کے ساتھ کرتا ہے. شیطان کے وار بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. وہ کسی کو چھوڑتا نہیں. ہاں وہی بچتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. شیطان تو بڑا چالاکی سے بندے کو، جس کے پاس مثلا پیسہ ہے، اس کو بھی چالاکی کے ساتھ. یہ نہیں کہ شیطان بڑا ہوشیار ہے، عام دشمن نہیں ہے. اللہ جو بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دشمن بھی بڑا ہوشیار ہے. اب جس کے پاس پیسے ہوں تو اس کے ذہن میں کیا ڈالتا ہے؟ مثلا وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اب شیطان ڈالتا ہے ذہن میں کہ نہیں، واہ واہ ادھر تو نہیں ہوگی، واہ واہ تو ادھر ہوگی، 2-4 لوگوں کے سامنے دے دو. یا کسی امیر لوگ جیسے آج کل دے رہے ہوتے ہیں، لائنوں میں لگایا ہوتا ہے غریبوں کو، غریبوں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں. یہ مجھے بہت برا لگتا ہے. دینا اسی کے لیے، اسی کی خاطر ہوتا ہے جس نے آپ کو دیا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے تو آپ دے رہے ہوتے. اپنے پاس سے کون سے دے رہے ہوتے؟ اللہ ہی توفیق دیتا ہے نا. تو یہ شیطان کچھ اور ڈال دیتا ہے. ہاں پتہ نہیں یہ کدھر لگا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اس لیے تو صحیح دین والے لوگ کام بھی بےچارے کرنے میں ان کو مشکلیں ہو رہی ہیں. اور جو تہجد پڑھنے والے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے کے انہیں مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن شیطان بھی بڑا چلاک کہ وہ ذہن میں ڈال دیتا ہے. چل تو نے پڑھی تو ہے، 2-4 بندوں کو بھی بتا دو نا کہ میں نے تہجد پڑھی تھی، تاکہ آپ کو نیک کہیں. یعنی ہمیں اس کے واروں سے بچنے کے لیے علم بھی چاہیے ہوگا. باقی دلوں کے حال تو رب کریم جانتا ہے. چلیں جی وضاحت جان لیتے ہیں. سب سے پہلے تو انبیاء کو جو دھمکیاں دی گئی تھیں کہ تم لوگوں کو اس وطن سے نکال دیا جائے گا، یہ وہ دھمکی ہے جو کفار دیا کرتے تھے. اور میں نے کتنی جگہوں سے سنا. میرے والد محترم کے استاد تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. بہت نیک تھے، لیکن ان کو اپنوں پراؤں نے مل کے وہاں سے نکال دیا تھا، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. جنگلوں میں جا کے ڈیرا ڈال دیا. اللہ نے انہیں وہیں پہ کامیابی دی. تو ایسے لوگ رہیں گے جو حق کا کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے روڑے اٹکاتے رہیں گے. تو ہمیں بھی بچنا ہوگا. اور بہت سارے سادہ لوگ ان کی باتوں میں آ کے یا اچھا کام چھوڑ دیتے ہوتے ہیں، یا کم از کم جو شیطان کا ازلی وار ہے شک ڈال دینا، تو وہ شک میں آ کے بہت ساری خرابیوں کا سبب بن جاتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے یہی دھمکی دی
یا ایسا کرو گے تو یا تمہیں لوٹ کے آنا ہوگا. تو ہمیں بھی صحیح علم سیکھنا ہوگا، ورنہ کسی لمحے کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. رسول اللہ کا فرمان ہے ایک وقت آئے گا لوگ صبح ایمان والے ہوں گے اور شام کو ایمان سے خالی ہو جائیں گے، اور شام کو ایمان والے ہوں گے تو صبح خالی. اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، کہ جس کے دل روز معاشر میرے سامنے کھڑے ہونے سے خائف ہوتے ہیں. اور یہ جو مراقبہ ہے نا کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو یہ اللہ کی نافرمانی سے بندے کو روکتا ہے. اور فرمایا کہ میری اطاعت پر انہیں ثابت قدم رکھتے ہیں، یہی کامیاب اور کامران ہوں گے، اور انہی کے دشمنوں کے لیے ناکامی ہوگی. یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. پھر ایک اور بات کہ وہ جو دعا ہے یا ہم نے پڑھی تھی کہ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور رسولوں نے حق کی فتح کے لیے التجا کی، دعا کی جو قبول ہوئی، اور وہ جو سرکش تھے وہ نامراد ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی بہت ساری دعائیں ہمیں ثابت ہیں، اور ان کے یہ بھی ثابت ہے کہ فقراء اور مہاجرین کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے پہلے اور پچھلے. اور قیامت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. تو اللہ تو ڈائریکٹ دینے پہ بھی قادر ہے، لیکن دنیا کی کوئی چیز بھی بغیر وسیلے کے آپ کو نہیں ملی، تو اس سبب سے بھی کیا جاتا. اور یہ صحیح احادیث سے ثابت بھی ہے، اس لیے بھی لوگ دعا کرتے ہیں. تو اس سے بھی آپ نے بھٹک نہیں جانا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اندر بھی شک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب کفار کے جو اچھے اعمال ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسے جیسے راکھ کا ڈھیر ہو اور تیز آندھی چلے تو کیا حال ہوتا ہے، راکھ کو اڑا کے لے کے جاتے ہیں. یعنی ان کے اعمال کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، قیامت والے دن انہیں کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں، مانتی ہوں کہ ابھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، رحمدلی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، پھر سخاوت کے لیے ہوتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ سخاوت بھی اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ الیکشن میں کھڑے ہوں تو ہمیں ووٹ دیں، تو وہ تو ووٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. یاد رکھیے کہ کوئی بھی اہل ایمان کو میں ابھی مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام کریں جس کا فائدہ ہو، جس کے سبب سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہو. اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو اور اللہ مجھ سے راضی ہو تو فائدے والی چیز تو ہمیشہ رہتی ہے، اور دوسرا اللہ راضی ہو تو پھر اس کا ریوارڈ آپ کو قیامت والے دن بھی ملے گا. خالی یہ مدعا ہو کہ لوگوں کا فائدہ ہو اور پھر مجھے لوگ اچھا کہیں، تو پھر وہ حدیث طیبہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب 3 وہ لوگ جن کو دوزخ میں ڈالا گیا ان میں سے ایک وہ تھے جن کے پاس قرآن کا علم تھا. تو اللہ فرمائے گا، یہ حدیث طیبہ تھوڑی لمبی ہے، میں شارٹ کر کے آپ کو سنا رہی ہوں، اس کو دوزخ میں ڈالو. کیونکہ اس نے قرآن پڑھا. کیوں؟ حالانکہ وہ کہ مولا میں نے قرآن پڑھا ہے. تو اللہ بتائے گا نہیں، تو نے تو اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑی اچھی سر والا ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے. اگر تو نے میرے لیے پڑھا ہوتا تو یہ جنت تیری ہوتی. تو نے لوگوں کے لیے پڑھا تھا، لوگوں نے تو تجھے کہہ دیا کہ بڑی سونی آواز والا ہے. اسی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا بندہ ہے وہ بھی کہے کہ مولا میں نے تیری راہ میں خرچ کی، تو اللہ فرمائے گا اگر میرے لیے کیے ہوتا نا تو تمہیں جنت ملتی. تم نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا ریوارڈ تمہیں مل گیا تو اس کو جہنم میں ڈالیں. پھر شہید جس نے جان دی وہ بھی کہے گا مولا میں نے تیرے رستے میں جان دی. تو اللہ کہے گا اگر میرے لیے دی ہوتی تو جنت تیری ہوتی، تو نے تو اس لیے دی تھی تاکہ لوگ تمہیں شجاع کہیں، بہادر کہیں. لوگوں نے تو کہہ دیا، شہید بھی کہہ دیا، عزت بھی تجھے مل گیا، تو جواب جہنم کے اندر. تو ہم نے ابھی یہ بھی تہیہ کرنا ہے کہ جو بھی ہم کام کریں گے کس کے لیے کریں گے، رب کریم کے لیے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں. اور جہنمیوں کے مشروب کا بارے میں بھی دیکھیں، اس میں بہت ہی یعنی دل کو چیرنے والی یہ باتیں، کیونکہ کیسا ہوگا. استغفر اللہ تعالیٰ. رسول اللہ کا فرمان پہلے سن لیتے ہیں کہ جہنمی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا. جب وہ پانی منہ کے قریب آئے گا تو وہ بڑا برا، یا ظاہر پیپ تو اس کو دیکھ کے تو کیا حالت ہوتی ہے، پھر اس کو پینا پڑ جائے. دیکھ نہیں سکتے تو پینا کتنا مشکل ہے. تو رسول اللہ فرمائیں گے جب وہ قریب ہوگا تو اسے چہرہ بھن جائے گا اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی، اور جب وہ پانی پیے گا تو آنتیں ساری کٹ جائیں گی. اور قرآن کریم میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے کی جائے گی
جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگی. بئس الشراب وساءت مرتفقا، پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگی. وہ یشفی الوجوہ کا ترجمہ رہ گیا، جو ان کے منہوں کو پھونک دے گا، اور کیا ہی برا مشروب ہوگا، پینا ہوگا، اور دوزخ ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. بحوالہ ترمذی شریف. تو دیکھیں جہاں پرماننٹ رہنا ہوتا ہے وہاں تو تیاری بھی اچھی کرنی چاہیے نا. تو ٹھیک ہے یہ کفار کے لیے ہے، لیکن بڑے بڑے گناہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی جہنم میں تو ایک دفعہ جائیں گے، پھر بعد میں اللہ پاک انہیں رسول اللہ کے صدقے سے وسیلے سے جنت میں ضرور لے کے جائے گا، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. لیکن سیدھے سیدھے جنت میں جانا وہ زیادہ اچھا نہیں کہ یہ چیزیں پینے کی کیا ہمیں طاقت ہے؟ نہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج سے نہیں، ابھی سے ہم نے اچھے کام کرنے اور صرف اللہ کو اور اللہ والوں کو اپنا دوست بنانا ہے، اور اچھے لوگوں کو ہی ہم نے سننا ہے تاکہ یقین کی کیفیت رہے. اور باقی یہ بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث طیبہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. کفار کے بارے میں بھی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بھی ہیں، لیکن ہم تو لکی لوگ ہیں نا. ہمیں اسلام کا جو اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پہ دیا ہوا ہے اس پہ شکر بھی ادا کرنا ہے، اور رسول اللہ کو ہم ماننے والے ہیں، اس پہ ہم نے فخر کا اظہار بھی کرنا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو میدان محشر میں جمع کرے گا اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا تو اہل ایمان کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فیصلہ صادر فرما دیا، اب اللہ تعالیٰ کی جناب میں کون ہماری شفاعت کرے گا؟ پہلے جائیں گے لوگ حضرت آدم کے پاس، پھر ایسے ساروں سے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کی طرف ریفر کریں گے. تو سب لوگ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اذن فرمائے گا، میں کھڑا ہوں گا، میری مجلس سے ایسے خوشبو پھیلے گی جسے آج تک کسی نے نہیں سونگا ہوگا. تو میں اپنے رب کے حضور میں آ کر اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور میرے گیس ہوئے سے لے کے میرے قدموں کے ناخنوں تک نور ہی نور ہوگا. یہ منظر دیکھ کر کافر کہیں گے کہ مومنوں کو شفیع المذنبین مل گیا، ہماری اب کون شفاعت کرے گا؟ پھر کہیں گے شیطان کے پاس چلو، اسی نے ہم کو گمراہ کیا تھا، وہی آج ہماری شفاعت کرے گا. سب اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے دیکھو اہل ایمان کو تو ان کا شفیع مل گیا، اب تو ہماری شفاعت کر، کیونکہ تو نے ہی گمراہ کیا تھا. اس کی مجلس سے ناقابل برداشت بدبو اٹھے گی، وہ رونے چلانے لگیں گے. تو شیطان انہیں یہ جواب دے گا، یعنی اس وقت شیطان کہے گا کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی، تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی، نیکیوں کو جنت میں اور جگہ ملے گی، یعنی نیکوں کو جنت میں اور نیکیوں کے سبب جنت ملے گی، اور بدکاروں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا. اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی قبروں سے پھر جی اٹھنے کے بعد، تو یہ تو ہے ہی صحیح نہیں، غلط ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، میں تمہارا ساتھی اور مددگار ہوں. بے شک بے غمروں کی بے ادبیاں کرو، ان کی دعوتوں کو ٹھکرو، حلال اور حرام کا فرق جو ہے یہ ایسے ہی ہے، بس من گھڑاتا ہے. جس طرح دولت کما سکتے کماؤ اور دادے عیش وصول کرو. تو سنو، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے نا وہ سارے آج پورے فرما دیا، اور میں نے جو کیا تھا وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے، اور میں نے سب کی خلاف ورزی کی. اب شیطان تو آگ بھگولا ہو جائے گا، کیونکہ سارے اس کو پھر شیطان سے نا اللہ کی رحمت سے دور اور آگ سے بنا ہوا ہے، اور وہ اس کو اور غصہ آئے گا. تو شیطان پھر ان کو غصے بھی آئے گا، اور جو شیطان کے پرستار ہیں نا وہ بھی آگ بھگولا ہو جائیں گے، کہیں گے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اس وقت تو ہمیں کہا تھا کہ تم رسول اللہ کے پاس نہ جاؤ، میرے پاس آؤ. تو پھر شیطان کہے گا کہ مجھ پر نہ حق ناراض ہو رہے ہو، میں نے تمہیں کب مجبور کیا تھا، میرے پیچھے ضرور چلو، میرا کہنا ضرور مانو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے رشتہ توڑو، مجھ سے تعلق جوڑو. میں نے کب کہا تھا؟ میں نے تو صرف تمہیں گمراہی کی طرف بلایا تھا، تم اپنی بے وقوف اور احمق طریقے سے مکھیوں کی طرف بناتے میرے پیچھے آ گئے. اپنے رحمان رحیم خدا کو تم لوگوں نے چھوڑا، اپنے رؤوف الرحیم رسول کو تم لوگوں نے چھوڑا. میں تو تمہارا ازلی دشمن تھا، بدخواہ تھا، اس کی دعوت کو قبول کیا، اب مجھے کوستے ہو. اللہ نے تو بتایا ہوا ہے نا،
اب تم مجھے نہ کوسو بلکہ اپنی بدبختی اور حماقت پر اب ماتم کرو، خوب ماتم کرو، سب تمہارا اپنا قصور ہے، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اللہ کی سنیں گے تو کامیابی ہے، نہیں تو شیطان تو ہر کونے خدرے میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔